چیپٹر 30 قربانی۔ اندھیری جیل میں قیدی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈارنے نے اپنی زندگی کی آخری شام آخری خطوط لکھنے میں صرف کی تھی۔ اس نے ایک طویل خط اپنی بیوی لوسی کے نام لکھا تھا۔ اس نے اس خط میں لکھا تھا کہ اسے یہ مطلق علم نہیں تھا کہ اس کا باپ ڈاکٹر مانے برسوں بے گناہ جیل میں رہا ہے۔ اسے تو اس کا علم اس وقت ہوا تھا جب تم نے خود مجھے بتایا تھا۔ اسے اس وقت کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے والد اور چچا نے کیسے مظالم ڈھائے تھے۔ اسے تو اس بھیانک حقیقت کا علم صرف اس وقت ہوا جب ڈاکٹر مانے کا خط عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس نے خط میں اپنی بیوی لوسی کو بتایا کہ اگر اس نے اس سے اپنا خاندانی نام چھپایا تو اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ اس کے والد ڈاکٹر مانے نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی اپنا خاندانی نام زبان پر نہ لاؤں۔ جب میں تمہارے پاس شادی کی درخواست لے کر گیا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، پھر شادی کے دن ہی وعدہ لیا کہ میں اپنا خاندانی نام کبھی نہیں یا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے خط میں اپنی بیوی لوسی کو لکھا تھا کہ وہ اپنے والد کا خیال رکھے اور اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ اس نے بڑے محبت بھرے جذبات کے ساتھ اپنی بیوی کو الوداعیہ اور آخری جملے لکھے تھے۔ اس نے ڈاکٹر مانے اور لوری کے نام بھی آخری خطوط لکھے تھے۔ سڈنی کارٹن کا اسے خیال ہی نہ آیا، اسے یاد ہی نہ رہا کہ سڈنی کارٹن بھی کوئی شخص تھا جو اس کی زندگی میں کبھی آیا تھا۔ موت کی سزائیں 3 بجے دی جانے والی تھیں۔ گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا ایسا ہجوم تھا کہ موت کی سزا پانے والوں کو 1 گھنٹہ پہلے ہی جیل سے لے جایا جانا تھا۔ ٹھیک دن کے 1 بجے ڈارنے نے اپنی جیل کی کوٹھری کے باہر قدموں کی چاپ سنی۔ تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی کوٹھری کا دروازہ جلدی سے کھلا اور اتنی ہی تیزی سے بند ہو گیا۔ ڈارنے نے دیکھا اس کے سامنے سڈنی کارٹن کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت چمکدار اور مصنوعی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ڈارنے کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کے سامنے سڈنی کارٹن کھڑا ہے، لیکن جب وہ بولا اور اس نے ڈارنے کا ہاتھ تھاما تو اسے یقین آ گیا کہ وہ سڈنی کارٹن ہی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں یہ آخری انسان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ توقع ہو کہ وہ تم سے ملنے آ سکتا ہے۔ ڈارنے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم بھی قیدی بنا کر یہاں لائے گئے ہو؟ سڈنی کارٹن نے جواب دیا، نہیں، یہ اتفاق ہے کہ یہاں جیل کے کچھ ایسے افسر ہیں جن پر میرا کچھ اختیار اور اثر ہے، اس لیے میں اندر آ گیا ہوں۔ میں تمہاری بیوی کی طرف سے آیا ہوں، اس کی طرف سے ایک درخواست لے کر۔ ڈارنے نے پوچھا، اس نے کیا کہا ہے؟ کارٹن تیزی سے کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کچھ بتاؤں۔ میں تمہیں جو کہوں تم کوئی سوال کیے بغیر اس پر عمل کرو۔ اپنے جوتے اتار کر میرے جوتے پہنو۔ ایک کرسی دیوار کے ساتھ موجود تھی۔ کارٹن نے دھکیل کر ڈارنے کو اس کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے سامنے جوتوں کے بغیر کھڑا تھا۔ ڈارنے نے کہا، کارٹن، ہم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی جان بھی میرے ساتھ ضائع کر دو گے، کوئی کوشش کرنا بھی پاگل پن ہے۔ سڈنی کارٹن نے جواب دیا، میں نے تمہیں فرار ہونے کے لیے کب کہا ہے؟ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ اپنے کوٹ کے ساتھ میرا کوٹ بدلو، اپنا سر کا رومال بھی بدلو۔ میں تمہارے بالوں سے تمہارا ربن نکال دیتا ہوں۔ اپنے بالوں کو زور سے جھٹکے دو تاکہ وہ میرے بالوں کی طرح دکھائی دینے لگے۔ سڈنی کارٹن تیزی سے اپنا کام کرتا رہا۔ وہ پختہ عزم کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ڈارنے اس کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ تاہم وہ بار بار کہہ رہا تھا، کارٹن، یہ پاگل پن ہے۔ لوگوں نے یہاں سے پہلے بھی فرار ہونے کی کوشش کی اور وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ سڈنی کارٹن نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے ابھی تک تمہیں فرار کا مشورہ نہیں دیا۔ ہاں، اب تم مہربانی کر کے ایک خط لکھو، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ لکھ دو۔ ڈارنے میز کے پاس بیٹھ گیا۔ کارٹن اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جو ہی ڈارنے تھوڑا سا جھکا، کارٹن نے اس کے چہرے کے بالکل قریب کوئی چیز کر دی۔ 1 منٹ کے بعد ڈارنے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم خود بخود گر گیا
اور وہ یوں دکھائی دینے لگا جیسے اسے نیند آنے لگی ہو۔ یہ بو کیسی ہے؟ ڈانڈے نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی بو نہیں آ رہی۔ ہاں تو کچھ بھی نہیں، اپنا قلم اٹھاؤ اور لکھو۔ ڈانڈے کو یوں لگا جیسے وہ صاف طور پر کچھ سن بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو حواس میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے کارٹن کی طرف دیکھا لیکن وہ اسے دھندلا دھندلا نظر آیا۔ اس کا سانس بھی بھاری ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی اپنا قلم اٹھاؤ، کارٹن نے کہا۔ جو ہی ڈانڈے میز پر رکھے کاغذ پر جھکا، کارٹن نے اپنا ہاتھ ڈانڈے کے ناک پر رکھ دیا۔ دوائی نے اپنا اثر بہت تیزی سے دکھایا۔ چند لمحوں کے لیے ڈانڈے نے کارٹن کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ 1 منٹ میں وہ زمین پر بے ہوش گرا تھا۔ کارٹن نے جلدی جلدی ڈانڈے کا لباس پہنا اور اپنا لباس اسے پہنا دیا۔ اس نے ڈانڈے کی طرح اپنے بال پیچھے کی طرح سوار لیے اور ربن باندھ دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اندر آ جاؤ۔ جاسوس باسٹ اندر داخل ہوا۔ کارٹن نے اسے کہا، تم نے دیکھا، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ جاسوس باسٹ نے کہا، ہاں، اگر آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ سڈنی کارٹن نے اسے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں اس قابل بھی نہیں رہوں گا کہ تمہیں نقصان پہنچا سکوں، اور دوسرے لوگ بھی بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ ایک لمحہ رک کر اس نے کہا، اب اسے سہارا دے کر باہر لے جاؤ۔ اسے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاسوس باسٹ بکھلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ سڈنی کارٹن نے کہا، کیا بات ہے؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میں نے اس کی جگہ لے لی ہے؟ سمجھے؟ جس طرح تم مجھے اندر لائے تھے اسی طرح اسے باہر لے جاؤ۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جاسوس باسٹ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ بے شک، اس نے جواب دیا، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ سڈنی کارٹن نے اسے سمجھایا، کہنا کہ جب تم مجھے اندر لائے تو چونکہ میں بیمار اور کمزور تھا اس لیے غش کھا گیا، میرا مطلب ہے اس کے بارے میں کہنا۔ یاد رکھو ابھی میں زندہ ہوں، اسے حفاظت اور سلامتی سے باہر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری جان سلامت نہیں رہ سکتی۔ سڈنی کارٹن نے جاسوس باسٹ کی طرف دیکھا اور پھر آخری ہدایات دی، اسے حفاظت سے اس صحن میں لے جاؤ جس کا پتہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اسے گاڑی میں سوار کرا دینا، لوری کو اسے دیکھنے دینا، لوری سے کہنا وہ اسے ہرگز کوئی دوائی نہ دے، ٹھنڈی ہوا سے یہ خود ہی بیدار ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے رات تمہیں جو کچھ کہا تھا وہ یاد رکھنا، اب جلدی سے چلے جاؤ۔ جاسوس کوٹھڑی سے باہر چلا گیا۔ چند منٹوں میں وہ واپس آیا تو 2 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب تک کارٹن اپنا سر ہاتھوں سے چھپا کر میز پر جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈانڈے کو اٹھایا اور اسے لے گئے۔ جاتے جاتے ان آدمیوں کے سامنے جاسوس باسٹ نے سڈنی کارٹن کو مخاطب کر کے کہا، اے ورمونڈے، تمہاری زندگی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سڈنی کارٹن نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، میرے دوست کو حفاظت اور احتیاط سے لے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دروازہ بند ہوا اور کارٹن کوٹھڑی میں اکیلا رہ گیا۔ وہ کان لگا کر بہت توجہ سے ایسی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا جو مشکوک ہو سکتی ہوں، لیکن ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے سپاہیوں کے گھومنے، دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنی۔ کوئی بھی چیخا نہ ہی کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ کوئی غیر معمولی آواز اسے سنائی نہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد سڈنی کارٹن مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ بیٹھا رہا اور گھڑیال کی آواز سنائی دی۔ 2 بج گئے تھے۔ اس کے بعد سڈنی کارٹن کو دوسری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ان آوازوں سے مطلق خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ ان آوازوں کا مطلب بخوبی سمجھ سا تھا۔ ایک ایک کر کے بہت سے دروازے کھولے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ جیل کا ایک افسر ہاتھ میں ایک فہرست لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، ورمونڈے، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ افسر کے ساتھ ایک بڑے تاریک کمرے میں چلا گیا۔ یہ موسم سرما کا ایک گدلا بادلوں والا دن تھا۔ جیل کے ہر کمرے کی طرح اس کمرے میں بھی تاریکی تھی اور کوئی چہرہ صاف دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن سڈنی کارٹن کو اس کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ تو ڈانڈے کا ہم شکل تھا اور رہی سہی کسر اس کے لباس نے نکال دی تھی۔ اور بڑے کمرے میں بہت سے قیدی جنہیں آج پھانسی دی جانے والی تھی جمع کیے گئے تھے۔ کچھ قیدی کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو رو رہے تھے۔
اور چند قیدی ایسے تھے جو ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی۔ اس نے چند لمحے سڈنی کارٹن کو خاموشی سے دیکھا، پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں صابر تھیں، اور سڈنی کارٹن سے کہنے لگی، شہری ایورمونڈے، میں سلائی کرنے والی غریب لڑکی ہوں جو لافورس جیل میں تمہارے ساتھ قید تھی۔ سڈنی کارٹن نے اسے نرمی سے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا کہ تم پر کیا الزام عائد کیا گیا تھا۔ لڑکی نے جواب دیا، مجھ پر جمہوریہ کے خلاف سازش کرنے کا منصوبہ بنانے کا الزام عائد کیا گیا، لیکن میں بے قصور ہوں۔ بھلا کوئی میری جیسی نادار عورت کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف منصوبہ بنا سکتا ہے؟ میں تو بہت کمزور اور غریب ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بڑی اداسی سے مسکرائی۔ سڈنی کارٹن سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ڈانٹنے سمجھ کر بات کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی حالت، اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، میں مرنے سے نہیں ڈرتی۔ کہتے ہیں کہ نئی جمہوریہ غریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ اگر میری موت سے غریبوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں بخوشی مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں تو بہت کمزور، غریب اور ادنا مخلوق ہوں۔ کارٹن نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی دنیا کی آخری ہستی ہے جس کے لیے وہ اپنے دل میں بے پناہ ترس اور رحم محسوس کر رہا ہے۔ جس حد تک اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا تھا، کیا یہ سچ تھا؟ لڑکی کا سوال سن کر سڈنی کارٹن نے جواب دیا، ہاں یہ سچ تھا، لیکن مجھے عدالت میں دوبارہ لے جایا گیا اور دوسری بار انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا۔ لڑکی نے پوچھا، یہ ہمیں چھکڑوں میں سوار کر کے وہاں لے جائیں گے جہاں ہمیں پھانسی دی جائے گی؟ کیا میں آپ کے ساتھ چھکڑے میں سوار ہو سکتی ہوں؟ کیا آپ مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دیں گے؟ میں خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن میں چھوٹی اور کمزور ہوں۔ آپ کی رفاقت مجھے حوصلہ بخشے گی۔ وہ لڑکی اپنی بڑی بڑی صابر آنکھوں سے سڈنی کارٹن کو دیکھنے لگی۔ پہلے ان آنکھوں میں شک کے سائے لہرائے اور پھر وہ آنکھیں حیران اور پریشان ہو گئیں۔ اس نے یہ پہچان لیا تھا کہ وہ جس سے باتیں کر رہی ہے وہ ڈانڈنے نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ سڈنی کارٹن نے بھی فوراً محسوس کر لیا کہ اس کی حقیقت اس لڑکی پر کھل چکی ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ وہ کوئی بات بھی اونچی آواز میں نہ کہے۔ کیا آپ اس کی جگہ جان دے رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، اس کے لیے، اس کی بیوی اور بچی کے لیے۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، بہادر اجنبی، تو کیا میں آپ کا ہاتھ تھام سکتی ہوں؟ ہاں میری دوست، سڈنی کارٹن نے جواب دیا، میں آخری لمحے تک تمہارا ہاتھ تھامے رہوں گا۔ اسی وقت ایک گاڑی پیرس کے بڑے دروازے کے پاس رکی۔ یہ گاڑی اور اس میں سوار افراد پیرس سے باہر جا رہے تھے۔ محافظوں نے ان کے سفری اجازت ناموں کو غور سے معائنہ کیا۔ الیگزینڈر مانے ڈاکٹر، فرانسیسی، لوسی اس کی بیٹی، فرانسیسی، اس کی بچی انگریز، سڈنی کارٹن وکیل انگریز، لوری وینکار انگریز وکیل جو دراصل ڈانڈنے تھا، نیم بے ہوش تھا، لیکن محافظوں نے اس پر توجہ نہ دی اور یوں وہ گاڑی اور اس کے سوار پیرس سے نکل گئے۔